اب آگے چلیے، جو مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ جو چیز بیان کر رہے ہو یہ کس طرح سے بیان ہو رہی ہے صاحب، تو میں نے گزارش کیا کہ پہلی چیز جو ہے وہ تو یہ، اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پہ میں جتنا بھی سجدہ شکرانہ بجا لاؤں کم ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کی آیات کا مفہوم قرآن کے اندر سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ پہلی بات یہ آئی، نہیں غلطی کر رہا ہوں، مقام اور ہے۔ جس نے میرے کان میں یہ پہلی دفعہ بات ڈالی، میں متشدد قسم کا ملا تھا، یہ ساری جتنی احادیث اور تفاسیر اور یہ تاریخیں یہ ساری کی ساری اسی طرح سے پڑھا تھا، ان پہ اسی طرح سے عقیدہ رکھتا تھا۔ جب دور شروع ہوا ہے مجھ پہ شکوک کا، شبہات کا، اعتراضات کا، اور جب نکلی ہے زمین پاؤں کے تلے سے، بہت بڑا احسان تھا اس کا جس نے یہ کہا کہ ان چیزوں کو چھوڑو۔ یہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کہاں سے آئیں، اور پھر یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کشتی کا لنگر صرف قرآن کریم ہے، قرآن کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے، دو لفظ سے زیادہ نے مان، تصریف آیات اور محاورہ عرب، یہ انہوں نے مجھ سے کہا۔ علامہ اقبال علیہ آسماں اس کی لحد پر شبنم افشانی کرے۔ مجھے دوسرے نے کیا کہتے ہیں مجھے غرض نہیں، اپنے متعلق یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھ پہ جو احسان ہے وہ یہ عرض کر، یہ چیزیں آئیں کہاں سے، اس کے لیے تو تاریخ میں رہنمائی انہوں نے کی۔ پھر 10 سال میرا وہ دور گزرا جس میں ایک ایک چیز جو اسلام کے اندر آئی ہوئی ہے اس کا اصلی سرچشمہ ان تاریخوں سے اور ان چیزوں سے میں نے خود نکالا۔ تصریف آیات کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن نے ایک جگہ جو کہا ہے، سارے قرآن میں دیکھو اس کے متعلق کیا کچھ کہا گیا ہے۔ میں نے قرآن کو اس طرح سے شروع کیا تھا۔ اللہ کا احسان یہ ہے، قرآن پہ یوں سمجھ لیجئے کہ 40 سال ہو گئے اس انداز سے قرآن پہ غور کیا ہے۔ اور اگلی چیز تھی محاورہ عرب، یعنی یہ دیکھو کہ اس دور میں یہ جو زبان عربی تھی اس میں ان کے معنی کیا تھے، بڑی اہم چیز ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ خدا نے کہا ہے ہم نے قرآن کو عربی مبین میں نازل کیا ہے، تیری قوم کی زبان میں اس کو آسان بنایا ہے، تو وہ بڑی ضروری چیز ہے کہ وہ بھی دیکھی جاتی ہے۔ اب وہ کیسے دیکھی جائے، یہ سارا کچھ میں نے اس تمام دوران میں کیا تھا عزیزان من۔ یہ محاورہ عرب والی بات جو تھی یہ آگے باقی، یہ چیزیں اس سے پیشتر کہیں ہوئی مجھے نہیں ملی تھی، بہت تلاش کی، جب نہیں ملی قرآن کی وہ تصریف کی چیز بھی میں نے کی، وہ تبویب جو میرے ہاں رجسٹروں پہ رجسٹر لکھے ہوئے ہیں۔ میں یہ عرض کروں کہ اب آخری چیز جو اس وقت آخری میں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ اور توفیق دے گا تو قرآن کے متعلق کیا کروں گا۔ اس وقت 4-5 برس ہو گئے ہیں مجھے تبویب قرآن جسے کہتے ہیں، کلاسیفائی کرنا قرآن کو، وہ میں کر رہا ہوں، اس پہ لگا ہوا ہوں۔ کوئی ایک موضوع آپ کے ذہن میں آئے، سارے قرآن کی تعلیم اس کے نیچے آپ کو مربوط شکل میں مل جائے، اسے کہتے ہیں تصریف آیات۔ اگلی چیز تھی جسے میں نے کہا محاورہ عرب، کہ عربوں کے ہاں ان الفاظ کے معنی کیا تھے۔ غنیمت ہے یہ چیز کہ ہمارے ہاں کچھ تو جاہلیت عرب کے زمانے کا، اس زمانے میں کتاب تو کوئی ہوتی لکھی نہیں، عربی زبان میں قرآن کریم سب سے پہلی کتاب ہے، اس سے پہلے کتاب کوئی تھی نہیں۔ شعراء کا کلام ان کے ہاں کا جو تھا وہ عربی زبان کے اندر متداول چلتا تھا، وہ آگے منتقل ہو کے آیا۔ اور شعر میں یہ بات ہے، ٹھیک ہے اس میں بھی تعریف ہو جاتی ہے، بہت سے شعر لوگ خود بنا کے کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن شعر جو منتقل ہو کے آتا ہے وہ بالفاظ ہی منتقل ہو کے آتا ہے، وہ لفظوں میں منتقل ہو کے آتا ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں یہ چیز بڑی ایڈوانٹیجس رہی کہ وہ ایک ذخیرہ جو تھا قبل از اسلام کی عربی زبان کے متعلق وہ منتقل ہو کے آگے آیا، اور اس کے بعد جو ان کی بنیادوں کے اوپر لغت بھی مرتب ہمارے ہاں ہوئے، انہوں نے ہر ایک میں تو نہیں، جو زیادہ مبسوط لغت تھے انہوں نے اس میں کیا یہ کہ یہ جو تھے الفاظ زمانہ جاہلیت کے اندر کی جو چیزیں ان کو سند میں ملی ان کے اعتبار سے بھی ان کے معنی انہوں نے اس میں دیے،
اور یہ بھی لکھا کہ تفسیر میں اس کے متعلق یہ آیا ہے، روایت میں اس کے متعلق یہ آیا ہے۔ ایسی کتب لغت بھی ملی۔ میں نے پھر جب دیکھا کہ قرآن کا ایک ایسا لغت ہونا چاہیے کہ جس میں یہ جو چیزیں ہیں جن کو آپ تفسیر میں یا روایت میں، تاریخ میں، شان نزول میں یہ کچھ آیا ہے، یہ تو نہ ہو اس کے اندر۔ اس میں ہو یہ کہ زمانہ نزول قرآن میں ان الفاظ کے معنی وہ عرب کیا لیتے تھے، اور قرآن کریم میں اس کی وضاحت کس طرح کی گئی ہے۔ تصریف آیات اور محاورہ عرب کی بنیادوں کے اوپر ایک لغت ہونا چاہیے۔ عزیزان من، اس کی بارگاہ میں پھر سر نیاز جھکاتا ہوں، کسی ایک فرد کے بس کی بات ہے نہیں۔ لین نے جب اپنا لیکسیکن لکھا ہے، اس نے جب ارادہ ظاہر کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میرے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ لارڈ نارتھ پوک وہاں کا ایک نواب، اس نے اپنی ریاست اس کو دے دی۔ کاہے کے لیے؟ عربی کے لغت لکھنے کے لیے، انگریزی۔ یہ تو فائنینسز تھے، مصر میں آ کے بیٹھ گئے۔ کم از کم 40-50 کا ایک گروہ اسکالرز کا وہ ساتھ تھا، 20 سال لگے لینز لیکسیکن۔ زمانے کی بدقسمتی کہ وہ حرف قاف تک پہنچا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ لوگ تو ایک طرف رہے، ادھر ہم میں سے بھی کسی کو توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ انہی لائنز کے اوپر وہ باقی حصہ بھی اس کا مکمل کر دیا جائے۔ باقی حصے کے متعلق جو وہ نوٹس چھوڑ گیا تھا صرف وہی ہے ایک جگہ دیے ہوئے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان میں سے بھی جو لوگ جن کو علم کے ساتھ دلچسپی یا شوق یا جنون ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، لغت لکھا تو اس کے چھپوانے کے لیے اس نے انتظام یہ کیا کہ کوئی اور چھاپے خانہ اس طرح سے نہیں چھاپ سکتا۔ اس کے لیے اس کا جو بتیجا تھا، یہ جو لین پول ہے نا ہسٹورین، یہ اس کا بتیجا تھا۔ آپ اگر کسی نے پڑھی ہے ان کی ہسٹری لین پول کی تو وہ جانتا ہے کتنا بڑا یہ شخص خود اسکالر ہے۔ اس نے اپنے بتیجے کے ذمہ صرف یہ کام لگایا کہ اس لغت کو چھاپنے کے لیے ٹائپ جو ہے مرتب کرو۔ ٹائپ مرتب کرایا، چھاپے خانہ ایک بنایا، اس میں بہرحال یہ چیز جو تھی یہ کی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ لغت کا لکھنا کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک فقیر بے نوا دفتر کا ایک کلرک تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے۔ سارے ہندوستان میں قبل تقسیم بھی یہ ہے، ایک ایک سے میں نے یہ چیز کہی کہ ایسے کرنے کی بات ہے، کسی نے بھی ہمت نہ کی۔ باہر ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ بطور تحدیث نعمت یہ عرض کر رہا ہوں، کسی فخر کی بنا پہ نہیں۔ تو آپ کو پھر معلوم ہے کہ یہ لغت مرتب کیا میں نے، جتنے مستند کتب لغت ہیں عربی زبان کے، ان کے حوالے سے ایک ایک لفظ قرآن کے معانی وہ متعین کر کے اس میں دیے جو انہوں نے اس زمانے کی عربی زبان کی روح سے کیے تھے جو قرآن کے زمانے میں رائج تھی، اور ہر لفظ کے متعلق پھر یہ بتایا کہ قرآن میں اس کی تفسیر کیا آئی ہے۔ یہ ہے لغات القرآن۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ جس نے آج کچھ قرآن کے متعلق کرنا ہو اسے کس نیت سے یہ کرنا چاہیے۔ میں نے بہرحال ایک بنیاد رکھ دی ہے، طرح ایک ڈالی ہے۔ آنے والے مجھ سے زیادہ جو مجھ سے آگے ہوں گے علم و فضل کے ہاں، وہ اس کے اوپر اور عمارتیں استوار کریں گے۔ بنیاد ہے یہ جو میں نے عرض کیا۔ یہ جو لغت ہیں ان کے اندر یہ چیز موجود ہے، جس کا جی چاہے لسان العرب اٹھا لے، تاج العروس اٹھا لے، مستند ہیں یہ کتابیں، میرے لغت میں حوالے موجود ہیں۔